الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ یہاں پر صم بکم عمی، یہاں پر دو قول ہیں۔ نمبر ایک، پیچھے جو ذہب اللہ بنورہم گزرا، اس میں ہم ضمیر کا مرجع وہ لوگ ہوں جنہوں نے آگ سلگائی تھی۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے اور ان کے حواس میں خلل آ گیا تو اب وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، یعنی حسی طور پر ان کے اعضاء میں خلل آ گیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ذہب اللہ بنورہم کی ضمیر کا مرجع منافقین ہو، تو اب ان کو گونگے، بہرے اور اندھے فرمانا یہ مجازاً ہوگا اور تمثیلاً ہوگا کہ وہ حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات بولنے سے گونگے ہیں اور حق چیز کو دیکھنے سے وہ اندھے ہیں۔ صم بکم عمی، اس میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ ذہب اللہ بنورہم میں ضمیر کا مرجع آگ سلگانے والے ہوں، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے تو ان کے حواس میں خلل آ گیا، اب نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ ذہب اللہ بنورہم کی ضمیر کا مرجع منافقین ہو، تو اب ان کو گونگے، اندھے اور بہرے فرمانا یہ مجازاً اور تمثیلاً ہے، یعنی حق بات سننے سے بہرے ہیں، حق بات بولنے سے گونگے ہیں اور حق چیز کو دیکھنے سے اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون میں بھی اسی طرح پھر دو احتمال ہو جائیں گے۔ پہلے احتمال کے مطابق اب مطلب یہ ہوگا کہ وہ اب حیران اور پریشان ہیں، نہیں جانتے کہ جس جگہ سے آئے تھے اس جگہ تک کیسے لوٹیں۔ فہم لا یرجعون، تو وہ اس جگہ تک نہیں لوٹ سکتے جہاں سے وہ آئے ہیں۔ اور دوسرے قول کے مطابق فہم لا یرجعون کا مطلب ہوگا کہ جس ہدایت کو انہوں نے ضائع کر دیا تھا اس ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے۔ فہم لا یرجعون میں بھی یہی دو احتمال ہوں گے، دو قول ہوں گے۔ پہلے قول کے مطابق اب مطلب یہ ہوگا کہ اندھے، بہرے، گونگے ہیں، تو اب وہ جہاں سے لوٹے تھے، جہاں سے آئے تھے، اب حیران ہے کہ وہاں کیسے لوٹیں، تو وہاں تک وہ نہیں لوٹ سکتے۔ اور دوسرے قول کے مطابق اب مطلب یہ ہوگا کہ جس ہدایت کو انہوں نے ضائع کر دیا تھا اس ہدایت کی طرف یہ لوگ واپس نہیں لوٹ سکتے۔ او کصیب من السماء، یا ان کا حال بارش سے آسمان سے اترنے والی بارش کے جیسا ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور بجلی ہو، یجعلون اصابعہم ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والے ہیں کفار کا۔ او کصیب من السماء، دوسری مثال بیان کی کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ آسمان سے بارش ہو جس میں اندھیرے ہوں، گرج ہو اور بجلی ہو۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بارش تو بادل سے ہوتی ہے نہ کہ آسمان سے، پھر کیسے فرمایا او کصیب من السماء؟ سوال ہوتا ہے کہ بارش تو بادل سے ہوتی ہے نہ کہ آسمان سے، پھر کیسے فرمایا او کصیب من السماء، آسمان سے بارش کی طرح؟ جواب یہ ہے کہ السماء سے مراد یہاں پر ابر یعنی بادل ہیں، اور باقی بادل کو السماء اس لیے کہا کہ سما کا ایک معنی ہے کل ما فوقک، ہر وہ چیز جو تمہارے اوپر ہو وہ آسمان ہے، تو بادل بھی اوپر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو السماء کے ساتھ تعبیر کیا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر السماء سے مراد ابر یعنی بادل ہے، باقی بادل کو السماء اس لیے کہا کہ السماء کا ایک معنی ہے کل ما فوقک فهو السماء، جو بھی چیز تمہارے اوپر ہے وہ آسمان ہے، بادل بھی اوپر ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو السماء کے ساتھ تعبیر کر دیا۔ فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اس ظلمات کو جمع ذکر کیا گیا اس لیے کہ اندھیرے کئی ہیں، ایک بارش کا اندھیرا، دوسرا بادل کا اندھیرا اور تیسرا رات کا اندھیرا۔ ظلمات جمع ذکر کیا اس لیے کہ اندھیرے کئی ہیں، بادل کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا اور بارش کا اندھیرا۔
ورعد وبرق، رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو بادل سے نکلتی ہے، اور برق اس آگ کو کہتے ہیں جو بادل سے نکلتی ہے۔ رعد بادل سے نکلنے والی آواز، اور برق بادل سے نکلنے والی بجلی، بادل سے نکلنے والی آگ اور بجلی۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ ظلمات کو جمع ذکر فرمایا اور رعد اور برق کو مفرد ذکر کیا؟ کیا وجہ ظلمات کو جمع اور رعد اور برق کو مفرد ذکر کیا؟ جواب یہ ہے کہ رعد اور برق مصدر ہیں اور مصدر کی جمع نہیں ہوتی، اسی وجہ سے رعد اور برق مفرد ہیں۔ جواب یہ ہے کہ رعد اور برق مصدر ہیں اور مصدر کی جمع نہیں ہوتی، اسی وجہ سے رعد اور برق کو مفرد ذکر فرمایا۔ ایک اور سوال یہ ہوتا ہے کہ بارش میں بجلی اور کڑک نہیں ہوتے، بارش میں بجلی اور کڑک نہیں ہوتے، پھر کیسے فرمایا کہ اس بارش میں بجلی اور کڑک ہیں؟ جواب یہ ہے کہ مطلب ہے بارش کے وقت بجلی اور کڑک ہوتی ہے، بجلی اور کڑک بارش کے وقت ہوتی ہے، اسی مناسبت کی وجہ سے فرمایا کہ بارش میں بجلی اور کڑک ہے۔ سوال یہ ہے کہ بارش میں کڑک اور بجلی نہیں ہوتے، پھر کیسے فرمایا کہ بارش میں کڑک اور بجلی ہے؟ فی کی ضمیر بارش کی طرف ہے، تو فیہ رعد و برق، بارش میں کڑک اور بجلی ہے۔ جواب یہ ہے کہ مطلب ہے بارش کے وقت بجلی اور کڑک ہوتی ہے، تو اسی مناسبت کی وجہ سے فرما دیا کہ بارش میں کڑک اور بجلی ہوتی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، جملہ مستانفہ ہے، گویا ایک سوال کا جواب ہے کہ جب اتنی سخت صورتحال ہے تو اس صورتحال میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، ایک سوال کا جواب ہے کہ جب اتنی سخت حالت ہے تو پھر اس سخت حالت میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالی جاتی، کانوں میں تو پورے ڈالے جاتے ہیں، انگلیوں کے پورے ڈالے جاتے ہیں، تو پھر یوں ہونا چاہیے یجعلون اناملہم فی آذانہم، اپنے پورے اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالی جاتی، کانوں میں انگلیوں کے پورے ڈالے جاتے ہیں، تو یوں ہونا چاہیے یجعلون اناملہم فی آذانہم، اپنے انگلیوں کے پورے کانوں میں ڈالتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اصابع، انگلیوں کا ذکر یہاں پر مبالغہ کے طور پر ہے کہ اتنی سخت حالت ہوتی ہے کہ اگر ان کا بس چلتا تو اپنی ساری انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیتے۔ جواب یہ ہے اصابع کا ذکر مبالغہ کے طور پر ہے کہ اتنی سخت حالت ہوتی ہے کہ اگر ان کا بس چلتا تو وہ اپنی پوری انگلیاں کانوں میں ڈال دیتے۔ من الصواعق، مارے کڑک کے، صواعق ساکن سے ہے، اور ساکن کہتے ہیں ایسی شدید آواز کو کہ جو سنے یا تو مر جائے یا پھر بے ہوش ہو جائے۔ صواعق ساکن سے ہے، بمعنی ایسی آواز، ایسی شدید آواز کہ جو سنے تو مر جائے یا پھر بے ہوش ہو جائے۔ حذر الموت، یہ یجعلون کی علت ہے کہ وہ اپنی انگلیاں کانوں میں اس لیے ڈالتے ہیں کہ موت کا ڈر ہوتا ہے، موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں۔ اللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے، یعنی کفار اللہ تعالیٰ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، جس طرح کے احاطہ کرنے والے سے کوئی شے بچ کر نہیں نکل سکتی۔ اللہ کفار کا احاطہ کرنے والے ہیں، یعنی کفار اللہ کے عذاب سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے، جس طرح کے احاطہ کرنے والے کے احاطہ سے کوئی چیز بچ کر نہیں نکل سکتی۔ یکاد البرق، قریب ہے بجلی، یخطف ابصارہم، کہ اچک لے ان کی آنکھیں، کلما اضاء لہم، جب بھی ان پر چمکتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اندھیرا ہوتا ہے، قاموا، تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو لے جاتے ان کے کان اور ان کی آنکھیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ،
علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ بھی جملہ مستانفہ ہے، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوا کہ جب کڑک وغیرہ نے ان لوگوں کی یہ حالت کر دی ہے تو اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب دیا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ یہ جملہ مستانفہ ہے، گویا سائل نے سوال کیا کہ جب ایسی سخت حالت ہے کہ شدید کڑک کی وجہ سے وہ گھیرے میں آ گئے ہیں تو اب ان کی کیا حالت ہے؟ تو جواب دیا یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے۔ باقی یکادو اس لیے وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ بات بتائے کہ خبر واقع ہونے والی تھی، لیکن شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے یا کسی معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ واقع نہیں ہوئی۔ خبر واقع ہونے کے قریب تھی، لیکن شرط کے مفقود ہونے یا کسی معنی کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ خبر وقوع پذیر نہیں ہوئی، واقع نہیں ہوئی۔ باقی یخطف و خطفن سے ہے، خطفن کا معنی ہے جھپٹ کر کسی چیز کو لینا، خطفن کا معنی ہے جھپٹ کر کسی چیز کو لینا یعنی اچکنا۔ کلما اضاء لہم، اضاء یا تو لازم ہے یا متعدی ہے۔ اگر لازم ہو تو پھر مطلب ہوگا جب بھی ان پر اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو پھر معنی ہوگا یعنی مفعول محذوف ہوگا اور معنی یہ ہوگا کہ جب بجلی ان کے راستہ کو روشن کرتی ہے۔ اضاء لہم الطریق، جب بجلی ان کے لیے راستہ روشن کرتی ہے۔ اضاء یا تو لازم ہے یا متعدی ہے۔ اگر لازم ہو تو پھر معنی ہوگا جب بھی ان کے لیے اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو مفعول محذوف ہوگا یعنی کلما اضاء لہم الطریق، جب بھی بجلی ان کے لیے راستے کو روشن کر دیتی ہے۔ کلما اضاء لہم، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ اضاء یا تو لازم ہے یا متعدی، اگر لازم ہو تو پھر معنی ہوگا جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ اندھیرا آگے آ رہا ہے وَإِذَا أَظْلَمَ میں، جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے۔ اور اگر یہ متعدی ہو تو پھر مفعول محذوف ہوگا اور تقدیری عبارت ہوگی کلما اضاء لہم الطریق، جب بھی ان کے لیے بجلی راستے کو روشن کرتی ہے۔ مشوا فیہ، تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ چلنے پر حریص ہیں، حرص رکھتے ہیں چلنے پر۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، یہاں پر بھی اظلم میں دو احتمال ہے، لازم ہے متعدی ہے۔ اگر لازم ہو تو پھر معنی ہوگا جب بھی ان پر اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو مفعول محذوف ہوگا اور مطلب ہوگا جب بھی وہ بجلی ان کے لیے راستے کو تاریک کر دیتی ہے۔ اظلم بھی یا تو لازم ہے یا متعدی ہے۔ لازم ہو تو پھر معنی ہوگا جب بھی ان پر اندھیرا ہوتا ہے، اور اگر متعدی ہو تو پھر معنی ہوگا جب بھی وہ بجلی ان پر اندھیرا کر دیتی ہے، مفعول محذوف ہوگا یعنی وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ الطَّرِيقَ۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ اضاء کے ساتھ کلما کو ذکر فرمایا جبکہ اظلم کے ساتھ اذا کو ذکر فرمایا؟ کیا وجہ کہ اضاء کے ساتھ کلما کا ذکر ہے اور اظلم کے ساتھ اذا کا ذکر ہے؟ جواب یہ ہے روشنی ہونے کے وقت ان کا چلنا حرص پر مبنی ہوتا ہے، چلنے میں وہ حریص ہوتے ہیں۔ اس حرص پر دلالت کلما کرتا ہے جو تکرار پر دال ہے، اسی وجہ سے اضاء کے ساتھ کلما کو ذکر کیا۔ اور اندھیرے کے وقت ان کا ٹھہر جانا یہ مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس ٹھہرنے پر وہ لوگ حریص نہیں ہوتے، اسی وجہ سے اذا کو ذکر کیا جو حرص پر دلالت نہیں کرتا۔ جواب یہ ہے روشنی کے وقت ان کا چلنا حرص کی وجہ سے ہوتا ہے، چلنے پر وہ حریص ہوتے ہیں، اور اس پر دلالت کلما کرتا ہے، اسی وجہ سے کلما کو ذکر کیا جو تکرار پر دلالت کرتا ہے۔ اور اندھیرے کے وقت ان کا ٹھہر جانا حرص کی وجہ سے نہیں مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ اذا کو ذکر کیا جو کہ حرص پر دلالت نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہاں پر شاء کا مفعول محذوف ہے، اصل میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ذَهَابَ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ ان کے کان اور ان کے آنکھوں کو کے ضائع کرنے کو چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ چیزیں لے جاتا۔ شاء کا مفعول محذوف ہے، اصل میں ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
ولو شاء اللہ ذہاب سمعہم و ابصارہم لذہب بسمعہم و ابصارہم، اگر اللہ تعالیٰ ان کے کانوں کے لے جانے کو اور بینائی کے لے جانے کو چاہتا تو یہ چیزیں لے جاتا۔ باقی مفعول کو حذف اس لیے کر دیا کہ لذہب بسمعہم و ابصارہم اس پر دلالت کر رہا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ قدرت کہتے ہیں کسی چیز کے ایجاد پر قابو رکھنا، کسی شے کے ایجاد پر قابو رکھنا، اور قدیر اور قادر کہتے ہیں کہ جو کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ قدرت کہتے ہیں کسی چیز کے ایجاد پر قابو رکھنا، اور قدیر اور قادر کا مطلب ہے کہ جو کرنا چاہے تو کرے اور نہ کرنا چاہے تو نہ کرے۔ سوال ہوتا ہے کہ قدیر اور قادر کا جب ایک معنی ہے تو یہ کیوں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قادر کیوں نہیں فرمایا؟ جب قدیر اور قادر کا معنی ایک ہے تو پھر قدیر فرمایا، قادر کیوں نہیں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ قدیر میں بنسبت قادر کے زیادہ مبالغہ ہے، اسی وجہ سے قدیر کے لفظ کو اختیار کیا۔ قدیر میں بنسبت قادر کے مبالغہ زیادہ ہے، اسی وجہ سے قدیر کے لفظ کو اختیار فرمایا۔ باقی اس آیت میں منافقین کی حیرت و شدت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کو تشبیہ دی گئی ہے ایسے شخص کے ساتھ کہ جسے بارش نے آ گھیرا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اندھیرے ہوں، گرج ہو، چمک ہو، جس طرح وہ حیران و پریشان ہوتا ہے اسی طرح یہ منافقین بھی حیران و پریشان ہیں۔ اس آیت میں منافقین کی حیرت اور پریشانی کو ذکر کیا گیا ایک مثال کے ساتھ، اور تشبیہ دی گئی اس شخص کے ساتھ کہ جس کو بارش نے آ گھیرا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی ہو، گرج چمک بھی ہو، تو جس طرح وہ شخص حیران ہوتا ہے اسی طرح یہ منافقین بھی حیران ہیں۔